بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں آج ایک نئی خبر اس وقت آئی جب ایک اور نئی سیاسی جماعت کا وجود عمل میں آیا۔ اس سیاسی جماعت کے نام کے ساتھ جو لاحقہ لگایا ہوا ہے پارلیمنٹیرینز، یہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی نیا نہیں ہے، نام سنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہوا کرتی تھی، بن گئی تھی ایک، وہ پیپلز پارٹی وہ جو الیکشن جیتی تھی مشرف صاحب کے دور میں، ان میں سے ہی کچھ پارلیمنٹیرینز نے اپنا الگ گروپ بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس وقت کی حکومت بن پائی تھی۔ نمبرز کچھ کم تھے، وہ وہاں چلے گئے تو حکومت بن گئی، اور وہ سارے جو پارلیمنٹیرینز تھے اس میں سے کوئی فیصل صالح حیات صاحب تھے وہ لگ گئے، راؤ سکندر صاحب تھے مرحوم وزیر دفاع لگ گئے، اور سب کو کوئی نہ کوئی عہدے مل گئے۔ آج پرویز خٹک صاحب نے نئی جماعت بنا لی ہے، نام ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز۔ پارلیمنٹیرینز کیوں؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے کے پی کے بہت سارے پارلیمنٹیرینز نے پی ٹی آئی کے اس جماعت کو جوائن کر لیا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے پرویز خٹک صاحب نے اپنا کوئی بھی پہلا میڈیا انٹریکشن کیا ان ریسنٹ ٹائمز مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ، اور اس میں پرویز خٹک صاحب سیدھے ہی ہو گئے، مطلب بالکل انہوں نے اسٹریٹ فائر انہوں نے کر دیا ہے، سیدھی سی بات کر دی انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں، تحریک انصاف والے کس قسم کے لوگ ہیں، بڑا غرور ہے ان میں، میرے بغیر پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی کے پی کے میں، اور یہ میں دوپہر میں نیوز بلیٹن میں کہہ رہا تھا، بالکل وہ اس کے عین مطابق خٹک صاحب نے سارے منصوبوں کا کہا کہ انصاف کارڈ لائے تھے تو ہم لائے تھے، میٹرو ہم نے بنائی تھی، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے چیئرمین پی ٹی آئی کہ میٹرو بنائی جائے۔ بہرحال اس جماعت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، اور پی ٹی آئی کو بڑا غرور ہے کہ ان کے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، یہ ایسا ہے نہیں، بہت فرق پڑے گا، ابھی ایک آدھ مہینہ انتظار کریں، بڑی لائن لگنے والی ہے، ابھی ہم جلسے وغیرہ بھی کریں گے اور سب دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ نہ کوئی نیا پاکستان بننے والا ہے، نہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ سب کہا ہے پرویز خٹک صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے۔ اب کچھ سوالات ہیں بڑے معصومانہ جن کے جوابات ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، یہ آج والی پیش رفت کتنا بڑا اف اینی دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ جتنے بھی لوگ ابھی آئے پرویز خٹک صاحب کے ساتھ 25 30 40 50، چونکہ ابھی فگرز میں بھی ذرا ابہام ہے، تو ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہے، جو کہ پارٹی کے بغیر نہیں بلکہ ان کے اپنے اتنے ووٹ ہیں کہ وہ اکیلے بھی سیٹ نکال سکتے ہیں؟ یہ ہم پوچھیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ کے پی کے کی سیاست کو، حلقوں کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے، تو ان سے ہم یہ جانیں گے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی بھی تو ایک بنی تھی، وہ بھی تو مور اور لیس انہی لائنز پہ تھی کہ تحریک انصاف کا ایک ڈیفیکشن ایک وہ تھا، تحریک انصاف کی میجر رہنما اس میں تھے، تو پھر ان دونوں پارٹیز کا اتحاد کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ دونوں الگ الگ پارٹیز کیوں ہیں؟ اور استحکام پاکستان پارٹی اس پارٹی کو کس طرح دیکھتی ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے ان کے استحکام پاکستان پارٹی کے ایک سینئر رہنما سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اوور آل اس کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ کیا امپیکٹ ہوگا، یہ ہم ایک سینئر صحافی، سینئر جرنلسٹ سے پوچھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی سے سیکرٹری انفارمیشن آف استحکام پاکستان پارٹی فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں۔ میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ کاکا خیل صاحب کے پی کے میں ہیں، کے پی کے کی سیاست کو اوور دا ایئرز کور کرتے ہیں، بہت قریب سے جانتے ہیں، تو وہ ذرا ہمیں سمجھا پائیں گے کہ وہاں کی سیاست کے ڈائنامکس کیا ہیں۔ تو فخر بھائی تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ اطہر کاظمی صاحب سے ذرا اوور آل تجزیہ لیں گے اس ساری صورتحال میں پاکستان کے سیاسی حالات کا اور اس کا امپیکٹ۔ اطہر بھائی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ اچھا فخر صاحب، میں اگر باقی دو مہمان اجازت دیں تو میں فخر صاحب ذرا شروع کروں تاکہ ہم تھوڑا کے پی کے کا ایک منظرنامہ سمجھ کے، اور پھر فردوس صاحبہ پھر آپ کی طرف آؤں۔ یہ ناظرین ویسے اس میں مختصراً یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں یہ کے پی کے کی حالیہ تاریخ میں یا شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کنزیکٹیو 2 مرتبہ ایک ہی پارٹی حکومت آئی، یہ تاریخ بنائی پاکستان تحریک انصاف نے۔ تو 2018 میں کیا ہوا، 145 کا ایوان تھا سب ملا کے، 73 نشستیں چاہیے تھی کسی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے، پی ٹی آئی نے اکیلے 99 جیت لی، 99، یعنی کہ کسی اور پارٹی کی ایک بھی سیٹ کے بغیر پی ٹی آئی آرام سے گورنمنٹ بنا سکتی تھی، کے پی کے میں بنائی انہوں نے۔ یہ تھا 2018۔ 2013 میں کیا ہوا تھا، تب 124 کا ایوان تھا، چونکہ تب یہ فاٹا وغیرہ کا مرجر نہیں ہوا تھا تو ان کی سیٹ شامل نہیں ہوئی تھی، تب 62 سیٹس چاہیے تھی کسی بھی پارٹی کو گورنمنٹ بنانے کے لیے، پی ٹی آئی نے اکیلے 63 جیت لی۔ تو 2 کنزیکٹیو 5 سال یعنی کہ ایک دہائی ہو گئی پی ٹی آئی کی کے پی کے میں، اور دونوں ٹینیورز میں انہوں نے اتنی سیٹیں لی ہیں کہ بغیر ایک اضافی سیٹ کے وہ اپنی گورنمنٹ کمفرٹیبلی بنا سکتے تھے خیبر پختونخوا میں۔ فخر صاحب سادہ سے میرا سوال یہ معصومانہ سے آپ سے ذرا سمجھانے کے لیے میں آسان الفاظ میں سمجھا دیجئے، مثال کے طور پہ کراچی کی انتخابی سیاست کے ڈائنامکس یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم کا ووٹ پڑتا ہے یا پڑتا تھا، جب ان کے بانی قائد تھے تب ان کے نام پہ، اب ان کی پارٹی کا موازادہ وہ الگ بات، لیکن یہ کہ لٹرلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اور ہوتا تھا کہ ہے کون بندہ ہمارا ایم این اے ایم پی ہے، وہ کہے پتنگ ہے بھائی ٹھیک ہے، یا ان کے بانی قائد کا نامزد کرتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تو ووٹ دے دیتے تھے۔ سو لٹرلی 21 سیٹیں اگر کراچی کی، تو ایک بھی سیٹ یا ایک بھی بندہ آپ ایم کیو ایم کا دعوے سے کہتے ہیں ایم این اے کا
جیتا ہوا کہ جس کا اپنا ووٹ نہیں ہے, وہ اس لیے جیت گیا ہے کہ اس کے پاس پتنگ کا نشان ہے. تو خیبر پختونخوا میں ذرا میں سمجھا دیجئے کہ فرض کریں اگر 100 حلقے ہیں, 145 کا ایوان ہے نا, فرض کریں 100 ہیں, تو ان میں سے بطور مجموعی, پھر میں آپ سے اسپیسیفک پوچھوں گا, لیکن بطور مجموعی رجحان کیا ہے, کتنا پرسنٹ 100 میں سے الیکٹیبل ہوتا ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں؟ اس طرح میں نے کہا کراچی کی سیاست میں ان کیس آف ایم اٹ از زیرو, لٹرلی زیرو, الیکٹیبل والا چکر ہی نہیں ہے. کے پی کے میں کیا ہے؟ دیکھیں بدانی صاحب, کے پی کا جو سیاسی لینڈسکیپ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. ہسٹری بھی ہمیں یہی بتاتی ہے, یہاں کا ووٹر جو ہے وہ نسبتاً انڈیپینڈنٹ ہے. یہی وجہ ہے کہ کبھی ایم اے کی شکل میں جو دینی جماعتیں ہیں ان کی حکومت بنتی ہے, پھر عوامی نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی کی شکل میں پروگریسو جماعتوں کی حکومتیں بنتی ہیں, اور پھر ہم نے دیکھا کہ 180 ڈگری پہ انہوں نے 2 دفعہ ایک ہی جماعت کو, یعنی پاکستان تحریک انصاف کو 2 دفعہ اسمبلیوں تک پہنچایا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کے پی کا ووٹر ہے وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے, نظریاتی طور پر شاید وہ اتنا میٹر نہیں کرتا, اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹ بینک کے پی میں پہلے تھا وہ بتدریج کم ہوتا گیا. ایک زمانے میں نون لیگ کی کافی ساری سیٹیں یہاں سے نکلتی تھی, وہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہیں. صرف فخر میں اس کو سمجھانا, دیکھیں ووٹنگ پیٹرنز تو کراچی میں بھی دیکھیں نا, کہاں ایم کیو ایم کی 21 میں سے 15-16 ہوتی تھی, 3-4 ہو گئی. لیکن آج بھی اگر ایم کیو ایم کے کسی بندے کو کوئی ووٹ دے رہا ہے تو ایم کیو ایم کا ووٹر ووٹ اس بندے کی وجہ سے نہیں دے رہا, اس پارٹی کی وجہ سے دے رہا ہے, حالانکہ وہ ووٹ بینک کم ہوا ہے. تو پی ٹی آئی کا جتنا بھی بندہ جیتا ہے, فرض کریں پی ٹی آئی کا 100 بندہ جیتا ہے, تو ان میں سے کتنا پرسنٹ بندہ ایسا ہے کے پی کے میں کہ جو اپنے ووٹ کی وجہ سے جیتا ہے, اور کتنا پرسنٹ ایسا ہے کہ جو اس لیے جیتا ہے کہ اس کے بعد بلہ تھا؟ اگر یہ پوچھے تو پھر 95% وہ لوگ تھے پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے بلے کے نشان پر یا عمران خان کے امیج کے اوپر ووٹ دیا تھا اور ووٹ لیا تھا. یہی وجہ تھی کہ عمران خان نے اس دفعہ, چونکہ 2 دفعہ ان لوگوں نے حکومت کی تھی, کافی سارے سکینڈلز آ گئے تھے, جو پرانے چہرے تھے لوگ ان سے بیزار ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا کہ اس نے تمام کی تمام نشستوں کے اوپر, پشاور سے لے کر مردان, دیگر نشستوں پر جنوبی اضلاع میں انہوں نے خود الیکشن لڑا عمران خان صاحب. ٹھیک ہے, اچھا یہ آپ نے اوورال بتا دیا. اب میں ذرا دوبارہ آؤں گا آپ کے پاس, تو پھر فخر بھائی آپ سے پوچھوں گا کہ آج جو پرویز صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے ان میں کتنے ایسے ہیں جن کا اپنا ووٹ ہو, جن کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یار اپنے ووٹ نکال لیں گے, یہ بے شک کا بلہ نہ ہو, اچھا ووٹ نکال لیں گے, شاید اتنا اچھا نکال لیں کہ سیٹ ہی نکال لیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اب یہ فردوس صاحبہ ذرا ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انہی لائنز پر ایک پارٹی بنی ہے جن لائنز پہ آپ کی پارٹی بنی تھی, تو یہ آپ میں ہی آ جاتے, یعنی آپ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں فردوس صاحبہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم, سب سے پہلے تو چونکہ کے پی کے اندر آج اس سیاسی گھٹن کے اندر ایک آکسیجن کا ایک جھونکا آیا ہے, تو وہاں پہ جو عدم استحکام تھا سیاسی سطح پہ, وہاں پہ ایک نئی پارٹی کا آنا جو ہے وہ صوبے کے حقوق کے لیے اور صوبے کے اندر بسنے والوں کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے اور ایک امید کی کرن بھی ہے. اور میں پرویز خٹک صاحب اور ان کی جماعت کے لیے اپنی طرف سے, اپنی قیادت کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کرتی ہوں اور انہیں گڈ لک بھی کہتی ہوں. اب رہی بات کہ جو کاکا صاحب کا میں ڈیٹیل نیریٹو سن رہی تھی, دیکھیں جو ہر صوبہ ہے اس کی اپنی سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں, اس کا ایک اپنا پولیٹیکل منظر نامے کے اندر کچھ ڈائنامکس ایسے ہیں کہ جہاں پہ اس صوبے کی جو سیاسی حیثیت ہے یا اس کی پوزیشن جو ہے اس میں وہ صوبے کی روایات, اس کا سماجی رشتے, اس کے برادریزم, اس کے ساتھ جڑا پارٹی نیریٹو, وہ سب میٹر کرتا ہے. صحیح ہے. لیکن کے پی کے اندر جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایکسکلوسیولی شاید کے پی کے ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو, وسیم اس کے اندر 3 طرح کے فیکٹر ہیں جو لوگ پالیٹکس کرتے ہیں. صحیح ہے. انہیں اس بات کا اچھی طرح سے پتہ ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا انڈیویجول کا ووٹ جو وہ اپنے گھر سے لے کے نکلتا ہے. صحیح ہے. وہ اس کا اپنے مطلب کام کاج یا میل ورتن, لوگوں کے دکھ سکھ میں شمولیت, ان کے اچھے برے کے اندر ہر طرح سے معاونت اور سپورٹ جو ہے وہ اس کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہوتا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اس کی ایک ووٹ بینک آتا ہے جو پھر پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایڈ اپ ہو جاتا ہے.
اور پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک ایسا ووٹ بینک ہوتا ہے جو نظریے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. جس نے ہر حال میں اس پارٹی کو ووٹ دینا ہوتا ہے, اس نظریے کو ووٹ دینا ہوتا ہے. تیسرا ووٹر وہ ہے جو ہوا کو دیکھتا ہے, وہ یہ دیکھتا ہے کہ جیتنے والا کون ہے, اور میں نے جیتنے والا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو ووٹ دینا ہے, میں نے اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے اس شخص کو جائے جو میرے مسائل کا تدارک کرے. ان تینوں کے کمبینیشن کے بعد جو ہے وہ جیتنے والا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ لیڈ لیتا ہے یا اکثریت لیتا ہے. سو یہ تینوں فیکٹر ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ آج جو نئی پارٹی بنی ہے جس کو آپ نے ویلکم کیا ہے, یہ کے پی کے کی انتخابی سیاست میں ایک نئی اور بڑی سیاسی قوت بن کے ابھرے گی پارلیمان میں ان تینوں فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے؟ بالکل میں یہ توقع کرتی ہوں. اس کی ریزنز ہیں. اس کی ریزنز یہ ہے کہ جو آج پی ٹی آئی کے قلعے کے اندر شگاف ڈلا ہے, بلکہ وہ قلعہ جو ہے وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے, اور خان صاحب کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اور جو ان کی انتہا پسند سوچ ہے اس, اور جو ایک کہہ لیں کہ ذاتیات کے ساتھ جڑی سیاست ہے, اس نے الٹیمیٹلی ان عزائم کو زمین بوس کیا آج. اور دیکھیں, ایک بندہ, دو بندے, تین بندے, 1 درجن, 2 درجن, 3 درجن, کوئی ایک غلط ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں کی تعداد میں لیڈرشپ جو ہے وہ غلط نہیں ہے. خان صاحب کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے اور یہ اپنے بیانیے کو اثر نو اسیس کرنا ہے کہ کیا ایسی وجوہات ہیں, کیا ایسا میرے ساتھ بیگیج ہے میرے کندھوں پہ, جو کہ میرے لوگ جو ہیں وہ میرے جانسار جو تھے, جو ہر فرنٹ فٹ پہ آ کے میرا دفاع کیا کرتے تھے, وہ مجھے جو ہے وہ مسیحا مانتے تھے, صادق اور امین کے روپ میں میری پرستش کرتے تھے. تو آج وہ لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے میرے اس بیانیے کی نفی کر کے تو وہ پاکستان کے ساتھ یا ریاست کے اور عوام کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ اس بات کا عکاسی کرتی ہے اور غمازی کرتا ہے یہ بیانیہ کہ وسیم خان صاحب نے سوائے پیرنی کے کسی اور لیڈر یا کارکن کی بات نہیں سنی. اور آج بڑا اہم سٹیٹمنٹ تھی آپ کی پرویز خٹک صاحب کی, اور میں اس کے اندر 100% اس حقیقت سے آگاہ بھی ہوں. کیا کون سا سٹیٹمنٹ کو انڈورس بھی کرتی ہوں. کون سا؟ جس کے اندر سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک ریکنسیلیشن کمیٹی بنی الیکشن کی تاریخ کا تعین کرنے کے لیے, اور دونوں حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے لیڈرشپ بیٹھی, سر جوڑ کے بیٹھی, مختلف ڈیٹس ڈسکس ہوئی. جی ہاں, لیکن وہ چیئرمین پی ٹی آئی اس میں نہیں مانے. ٹھیک ہے, اچھا میں سمجھ آپ کا موقف آگے. پی ٹی آئی کا چونکہ طوطا فال جو تھا اور پیرنی کا بیانیہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا بشرا بی بی کا, تو انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ آپ یہ نحوست کے ساتھ جڑی ڈیٹ ہے تو لہٰذا اس تاریخ کو اگر الیکشن, آپ کا اندازہ ہی ہوگا نا ظاہر, اتنی معلومات تو نہیں ہوں گی آپ کو نا کہ یہ اسپیسیفک خان صاحب نے اس وجہ سے منع کیا. اندازہ نہیں ہے, معلومات ہے بھئی جو کمیٹی ہے آپ اس کمیٹی کے ممبران کو کال کر لیں کہ میں نے کال کی ہے, میں نے بات بھی کی ہے, اور وہ سب بڑے مایوس تھے اس وقت بھی, آج نہیں. لیکن کیا پتا خان صاحب کی کوئی اور سیاسی رائے ہو جو کہ غلط ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں طوطا والی. یہ بالکل ریورس کر دو اور ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. ہاں چلیں ٹھیک ہے, میں پوائنٹ آ گیا, میں ذرا اطہر کاظمی صاحب سے بھی ذرا یہ اوپینین پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے صحیح ہے, یہ میری بھی بیسس میں رائے یہ, لیکن اب مجھے نہیں پتا, اور طوطا فال بھی چلتا ہوگا, لیکن اسپیسیفکلی اس کام میں طوطا فال وجہ بنی ہے کوئی اور وجہ بنی, آئی ڈونٹ نو. لیکن اطہر کاظمی صاحب آپ کا کیا اوپینین ہے کہ یہ آج والی ڈیولپمنٹ تو پہلے بتا دیجئے کہ کے پی کے میں یہ جو ہوئی ہے, ہم ٹھیک ہے حلقہ وائز تو فخر بھائی سے پوچھیں گے, وہ ذرا اس کو زیادہ کلوز لینس سے دیکھیں گے, لیکن بطور مجموعی آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی پیش رفت اس اعتبار سے ضرور ہے کہ بہرحال آپ کے سٹنگ ایم پی ایز اگر اتنی بڑی تعداد میں چلے جائیں تو یہ نہیں کہ آپ کا ووٹ بینک بھی ساتھ چلا گیا, خٹک صاحب کے ساتھ ووٹ بینک خان صاحب کا تھا, لیکن بہرحال ایک آپ کا سٹرکچر ذرا ڈسمینٹل ہوا, اس سینس میں تھوڑا سا دھچکا ہے, یا آپ کے خیال میں ارریلیونٹ پیش رفت ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, اوبیسلی ارریلیونٹ تو نہیں ہے. پرویز خٹک صاحب وہاں کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں, محمود خان صاحب چیف منسٹر رہ چکے ہیں, ان کا جانا یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے. لیکن کیا اس سے عوامی ٹائیڈ وہاں پہ تبدیل ہو جائے گی, یا پرویز خٹک صاحب کے جانے سے پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ وائپ آؤٹ ہو جائے گی الیکشنز میں؟ مجھے ایسا
نہیں لگتا. دیکھیں نا, پرویز خٹک صاحب تو اپنے بھائی کو کنونس نہیں کر سکے, اور گزشتہ اس عرصے کے دوران جتنے انہوں نے لوگوں سے رابطے کیے, اور ابھی بھی وہاں پہ جو اطلاعات ہیں وہ تقریباً 17 سے 20 بندے کنفرم ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں نے تو معاف کیجئے گا آدھے گھنٹے کے اندر تردید کرنا شروع کر دی کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو ویسے گئے تھے, ہمارا تعلق نہیں ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب آلدو کہ وہ ایک وہاں پہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے, لیکن ووٹ وہاں پہ کے پی میں بلے کا ہے, چیئرمین تحریک انصاف کا ووٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ایک نئی سیاسی جماعت بن رہی تھی بادامی صاحب, وہاں پہ تو میڈیا کو بلانا چاہیے تھا, تمام دوستوں کو بلانا چاہیے تھا, وہاں پہ تو کیمرے ہونے چاہیے تھے. اتنی چھپ کے کیا خفیہ سیاسی جماعتیں آپ نے کبھی دیکھی کہ ایسے کہ اس دن نہ میڈیا کو اندر آنے دیا گیا, نہ کیمریز تھے, نہ وہاں پہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آئیں آپ دیکھیں. اور دوسری بات ہے, اسی طرح جو استحکام پاکستان جماعت بھی بنی تھی, اس میں بھی ہم نے اسی قسم کے مناظر دیکھے, کوئی اداس چہرے دیکھے, اور انہوں نے ابھی تک کوئی بڑے جلسے وغیرہ بھی نہیں کیے. اور ایک چھوٹی سی چیز میں عرض کروں گا, جی ابھی میری بہن فردوس عاشق ایوان صاحبہ نے فرمایا کہ وہ ذاتیات کی سیاست سے لوگ تنگ آ گئے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اگلے چند جملوں میں انہوں نے خان صاحب کی اہلیہ کو مسلسل ٹارگٹ کیا. تو میرے خیال میں ذاتیات کی سیاست واقعی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان کی جو غلطیاں تھیں اس کا ذمہ دار عمران خان ہے, چیئرمین تحریک انصاف خود ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے وزیر اعظم وہ ہوں اور ذمہ دار ان کی زوجہ ہوں یا ان کی اہلیاں ہوں. جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں واقعی یہ ٹائم آ گیا کہ ہم سب کو ذاتیات کی سیاست سے آگے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور ذرا ایک کامنٹ ذرا کوئک اس میں بھی کر دیجئے نا اطہر صاحب, آپ کہیں بظاہر پنجاب بیٹھے ہیں, وہ تو استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے بھی, جو کہ میرا اگلے راؤنڈ میں نے وہی پوچھنا تھا, تو آپ اس میں بتائیے کہ یہ اب تک آپ نے استحکام پاکستان پارٹی کو جہاں تک دیکھا ہے, آپ کو انتخابی سیاست میں کدھر نظر آتی ہے, کتنی سیٹوں والی پارٹی نظر آتی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس سے ہوتی ہے. اگر یہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور تحریک انصاف کو صحیح طریقے سے الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا, ان کے اوپر قدغنیں ہوتی ہیں, پھر تو یہ سیٹس نکال سکتے ہیں. ادروائز تو ترین صاحب اپنی سیٹ نہیں نکال سکیں گے, علیم صاحب لاہور سے اپنی سیٹ نہیں نکال سکیں گے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی خوش دلی سے نہیں کہہ رہا. یہ حالات ایسے ہیں کہ آپ لاہور کا ایک بھی ایسا حلقہ بتا دیں جہاں پہ علیم خان تحریک انصاف یا نون لیگ. تو پھر آپ کو اطہر صاحب حیرت ہوئی جب اے آر وائی کے انٹرویو میں, مہر صاحبہ کے انٹرویو میں علیم خان صاحب نے تو واضح الفاظ میں کہا کہ جناب 3.5 سال پی ٹی آئی نے بیڑا غرق کیا ہے, تو اس کے بعد 1.5 سال جو ہے وہ پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کیا, اور ہم دونوں کے خلاف لڑیں گے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں خلاف لڑیں گے, یعنی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کو حیرت ہوئی اس بیان سے علیم صاحب نے؟ دیکھیں مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جس دن کابینہ میں بیٹھے ہوئے اون چودھری نے تحریک استحکام پاکستان جماعت لانچ کروا دی تھی, اور ابھی بھی وہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے. یہ میں نے پوچھنا ہے کہا کہ وہ استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں پہ تو جماعت کے اندر ہی اختلاف نظر آ رہا ہے. کابینہ میں تو 1 سال سے لنگڑیال صاحب اور اون چودھری صاحب بیٹھے ہیں. یہ میں نے پوچھنا ہے فردوس صاحب جب میں آؤں گا کہ یہ 2 لوگ کیوں نہیں کابینہ چھوڑ رہے, کہا بھی کیا چھوڑ دیں گے. اچھا اب فخر صاحب آپ بتا دیں, آج یہ جتنے بھی لوگوں کے نام آئے, ان میں سے کتنے, جیسا اگین اب یہاں ہوتا ہے نا سندھ میں, ہم کہتے ہیں جناب فلاں پٹی جو ہے نا یار اس میں یہ مہر کا حلقہ تگڑا ہے, یہ جناب یہ والی پٹی ہے اس میں پیر صاحب پگاڑا کا بندہ تگڑا ہے, اب وہ ووٹ انہی کو پڑنا ہے, وہ کسی بھی پارٹی کی حمایت میں جائے. آج جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں یا چہرے آئے ہیں, ان میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی جان یہ 5-6 جو ہے نا ان کا اپنا 40-50-60 ہزار اچھا ووٹ ہے, یہ اگر جان ماریں تو شاید سیٹ نکال لیں گے پی ٹی آئی کے بغیر بھی. فخر صاحب بالکل بادامی, جیسا کہ ذکر بھی کیا گیا کہ کچھ کنفیوژن ہے تعداد کے حوالے سے. جو سوشل میڈیا پر اور گروپس کے اندر جو تعداد دعویٰ کیا گیا وہ 57 کا تھا کہ ہمارے پاس 57 افراد اس وقت ہیں, تاہم 27 کے قریب جو لوگ تھے ان کے حوالے سے نام آ گئے کہ بھئی یہ لوگ یہ موجود تھے, جس میں 2 جو تھے وہ ریزرو سیٹوں پر تھے, ایک اقلیت کا تھا, ایک خاتون تھی. اس کے علاوہ خود خٹک صاحب کے صاحبزادے اور ان کے بانجے اور داماد, خود خٹک صاحب, تو اس طرح خاندان کے افراد کو ملا کر ٹوٹل جو تعداد برابر کی گئی وہ 27 تھی. آپ نے جو الیکٹیبلز پوچھا, اس میں میرے خیال میں, میری نظر میں, اور جو ہمارے پاس بایو بنتا ہے پروفائل, اس میں 8 ایسے لوگ ہیں بشمول پرویز خٹک صاحب کے اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے, جن کو آپ الیکٹیبل کہہ سکتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ 8
8 के करीब, जिसमें एक जी जमाल साहब के साहबजादे हैं, नॉन बंदे हैं, जी जमाल साहब नॉन पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA रह चुके हैं। इसके अलावा इकरामुल्लाह गंडापुर साहब जिनकी शहादत हुई थी एक खुदकुश हमले में, उनके साहबजादे, उनका खानदान एक्चुअली अगर देखा जाए तो खानदान इलेक्टेबल्स का है, जिनकी जो नई जनरेशन है वो आ रही है। इनका माजी में तो ये इलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन इनके जो चचा हैं या इनके जो दादा थे, खुद इकरामुल्लाह गंडापुर के वालिद साहब जो थे वो वज़ीर आला रह चुके हैं। इस तरह जो आगाज गंडापुर, उसको हम इलेक्टेबल फैमिली का कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर ये फखर भाई 8 के करीब बनते हैं आप कह रहे हैं, और अगर कुछ और भी वो खटक साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जनाब ये देखें लाइन लगने वाली और भी आ जाएंगे, मैं ऐसे एक नक्शा खींच रहा हूँ, आप बताइए ये नक्शा आपको हकीकत से कितना करीब लगता है? कि एक तो ये कि बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई के लिए हालात बहुत मुवाफिक नहीं होंगे इलेक्शन के टाइम पे, बज़ाहिर तो ये लगता है ना, इफ यू एग्री। तो अगर ये खटक साहब वाला ग्रुप या पार्लियामेंटेरियंस पीटीआई ये 20-22 नशिस्तों वाली पार्टी बन जाए, और पिछले इलेक्शन में जिस तरह थी MMA 16, ANP 10, नून 6, पीपल्स पार्टी 5, इनकी कुछ सीटें बढ़ जाएं, तो भी आपके ख्याल में और जो इस वक्त मखसूस हालात है पीटीआई के लिए, उस सब को देखते हुए भी आपको लगता है कि नहीं जनाब ये हालात अपनी जगह, लेकिन वेव इतनी तगड़ी है पीटीआई के कि फिर भी वो अकेले हुकूमत बना लेगी केपीके में? या आप कहेंगे कि नहीं भाईजान, जो आपने पूरा नक्शा खींचा है कि मखसूस हालात और ये सब, इसके बाद ये काम शायद मुश्किल हो जाएगा? बदामी, इस सूबे की जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया, सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सही है। जहां पंजाब में आपने पकड़ दकड़ देखी, जेलें देखी, बुजुर्ग रहनुमाओं तक को आपको जेलों की तरफ जाते हुए देखा, कैमरे उधर थे। केपी में मुकम्मल खामोशी थी, यानी वो सूबा जहां तहरीक इंसाफ ने 10 बरस गुजारे हुक्मरानी के, तारीख में पहली मरतबा, और जहां BRT और बिलियन ट्री सुनामी और मलम जब्बा जैसे बड़े जिसके बारे में खुद अपोजिशन के लोग, बल्कि खुद पीटीआई के अपने लोग ये कहते रहे कि ये ओपन एंड शट केस है। सही है। ऐसे में अभी तक हमें ना कोई गिरफ्तार, और अभी भी आपने देख लिया ना, इसमें मुराद सईद थे, ना अली अमीन गंडापुर थे, ना आतिफ खान, ना शाहराम, वो जो बड़े बड़े स्टालवर्ट थे पीटीआई के, अभी तक वो टस से मस नहीं हुए। और 10 सालों में इस सूबे में इस वक्त भी अगर बड़े बड़े इंतजामी पोजीशन आप देख लें, जिली इंतजामिया से लेकर सेक्रेटरीज लेवल तक, पुलिस के अंदर अभी भी तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं। आप ये कह रहे हैं केपी के में जरा हाथ हल्का है पीटीआई पे, मतलब जो कि होना चाहिए, हर हाथ मतलब प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रेशर कम है बनिस्बत पंजाब के। अली मोहम्मद और अली अमीन गंडापुर, इसके और फिर शहरियार आफरीदी के कुछ विजुअल जो आए, इसके अलावा आपने अभी तक वो पकड़ धकड़, वो केसेस जो मैंने कहा ना, 3 जो मेगा करप्शन के स्कैंडल थे, जो बिलियंस ऑफ रुपीस के स्कैंडल थे, उसमें आपको मुकम्मल खामोशी नजर आती है। इससे एक गलत तासुर अवाम में, और खुसूसन कुछ जो सियासी हलके हैं उनसे जब मेरी बात होती है तो वो ये डर रहे हैं कि हमें तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको सहबारा लाया जा रहा है इस सूबे के अंदर। अच्छा, आपको वो कॉन्फिडेंस, एंड यू शेयर दिस इंप्रेशन विद देम, यू विल नॉट बी सरप्राइज अगर पीटीआई एक बार फिर वहां पे होती है केपी में। देखिए सियासत, ओके ठीक है, फिल वहां जाए, बाकी देख एक दिन में। एक मैं ब्रेक लेता हूं। फिरदौस साहब, ये 1-2-3 मासूमात आपके लिए, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग कुछ सिमिलैरिटीज ड्रॉ हो रही हैं आपकी पार्टी और ये 9 मौलूद में, जिसका जन्म कुछ घंटों पहले हुआ है, आपका कुछ हफ्तों पहले हुआ है आपकी पार्टी का, कि भाई पहली जब नशिस्त हुई तब उस अंदाज से मीडिया नहीं था, फिर आपने कर लिया, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसमें भी मीडिया इंटरेक्शन नहीं किया, बात की और निकले लाहौर पीसी में, बात नहीं की मीडिया। आज इन्होंने भी यही किया, बल्कि मेक श्योर कर रहे थे कि मीडिया ना आए। व्हाई इज दैट द केस? कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस की बात भी की काज़मी साहब ने कि तब भी नई पार्टी होती है तो एक अज़्म, एक जोश, वलवला नजर आता है। वो कहते हैं वहां भी चेहरे उतरे हुए थे, यहाँ भी चेहरे उतरे हुए। और फिर तीसरी बात ये कि भाई आपके दो लोग आज भी काबीना में बैठे हैं, पवन चौधरी साहब और लंगड़ियाल साहब, जिनके बारे में कह रहा हो तो छोड़ देंगे पार्टी। ये जरा कुछ मासूमाना सवालात आपसे करने एक ब्रेक के बाद। फ्रेम एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको। फिरदौस आवान साहबा, अतर कादमी साहब, फ़खर काका खील अहमद साहब मौजूद हैं, तीनों का बहुत शुक्रिया एक बार फिर। फिरदौस साहब, कुछ मुमासिलतों की बात हो रही थी ना, बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी पार्टी में और ये केपी की पार्टी में। एक ये भी उनमें से कि कुछ का तो मैंने तस्करा किया ब्रेक से पहले, एक ही कि मिसाल के तौर पर ज़ियाउल्लाह मंगेश साहब आज बैठे थे वहाँ पे, तस्वीर में वीडियोज़ में वो आए, लेकिन बाद में उनका बयान है कि मैं इस पार्टी में नहीं हूँ। आपके वाले में भी इशाइये में, फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली जैदी साहब थे, फवाद चौधरी साहब थे। अभी तक इनका पता ही नहीं कि वो पार्टी में हैं कि नहीं है, बल्कि शायद आप चाहें तो आप वजाहत करते हैं, आप तर्जुमान है पार्टी की, बल्कि आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है तो आप बता दें। तो ये बड़ी
یہ غیر معمولی حالات کیوں لگ رہے ہیں کہ جس میں میڈیا انٹریکشن بھی اوائڈ ہو رہا ہے, لوگوں کے منہ بھی بنے ہوئے اترے ہوئے ہیں, یہ کیوں ہے؟ یہ کن حالات میں پارٹیاں جنم لے رہی ہیں غیر معمولی حالات میں؟ اچھا وسیم, آپ کے اس معصومانہ سوال سے پہلے میں ایک معصومانہ جواب دے دوں جو پہلے آپ کی ڈسکشن دیجیے اور اس کو پھر آگے ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک کوکس ہوتا ہے, ایک ایسا کوکس بن جاتا ہے جو مشترکہ ہم خیال لوگ یا ایک ایجنڈے پہ جو کنسنسس کر کے ایک ایسا کنسسٹنٹ کنٹینیوڈ سسٹینیبل روڈ میپ مل کے طے کرتے ہیں اور پھر بیٹھ کے اس اپنی سوچ کو ایک جماعت کے اندر مرج کر کے تو اس کو پلیٹ فارم کا نام دے دیتے ہیں. اچھا فردوس صاحب بالکل یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں, تھوڑا بالکل یہی سے آگے بڑھاتا ہوں میں. یہ آج ہی جنہوں نے پارٹیز جوائن کی ہے خٹک صاحب کی, ان میں یعقوب شیخ صاحب تھے, ایکس ایم این ہے ڈیرہ اسماعیل خان سے, وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں جاتے ہیں, پھر میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں. یعقوب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. سر آپ نے جوائن کر لیا ہے پر خٹک صاحب کا گروپ, یہ نئی پارٹی؟ جی پر خٹک صاحب گروپ جوائن کر دیا سر, تھینک یو. چلے سر. تو سر کتنے لوگوں نے جوائن کیا, کتنے پارلیمنٹیرینز نے جوائن کیا ہے تقریباً؟ آل ٹوگیدر 39 لوگ تھے پارلیمنٹیرینز جو ہیں, یعنی 39 فارمر ایم پی ایز یا ایم این ایز تھے آج بیٹھے ہوئے وہاں پہ. ایگزیکٹلی, اس میں 5 ایم این ایز ہیں اور باقی 34 جو ہے ایم پی ایز ہیں. 5+34 ٹھیک ہے. اچھا سر ابھی تو 39 کے 39 آئے, سب نے جوائن کر لیا یا ان میں سے کچھ ایسے ہی آئے تھے؟ مثال کے طور پہ ضیاء اللہ بنگش تھے نا ان میں 39 میں, جوائن کر لیا, سب نے جوائن کر لیا. نہیں ضیاء بنگش بیٹھے تھے نا وہاں پہ؟ ہاں بالکل تھے. تو انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے جوائن نہیں کیے, پھر 38 ہو گئے. نہیں ایسا تھوڑی, انہیں بہت ساری چیزیں خود میں نے دیکھا ہوئے لکھتے ہوئے, سب مینج کر رہے تھے چیزوں کو. آئی کانٹ بلیو دیٹ. نہیں انہوں نے ایکچولی اگر ہے تو بیان دیا انہوں نے باقاعدہ, میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں. ضیاء بنگش صاحب نے کہا ہے کہ میں نہیں ہوں پارٹی میں. could be but not to my knowledge. اچھا اوکے, بٹ وہاں تھے اور آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے, آپ نے خود دیکھا کہ پارٹی امور میں حصہ لے رہے تھے وہاں پہ. ایگزیکٹلی, وہ تو کوئی پوائنٹس لکھتے بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. سر یہ کچھ اور لوگوں نے نا ویڈیو, ضیاء بنگش صاحب کا تو ہو گیا, تو یہ میں نے 39 کو کاٹ کے 38 تو کر لیا, چونکہ ایک -1 فارمولا ایک تو ہو گیا. کچھ لوگوں نے اور بھی بیانات, کچھ لوگوں نے نا اور بھی ویڈیو بیانات جاری کیے, آپ بتا دیں ان میں سے کوئی آج تھا. مشتاق غنی, افتخار مشوانی, وزیر زادہ, اعظم خان, قلندر لودھی, مصور خان, عزیز اللہ, ان سب نے ویڈیو بیانات جاری کیے کہ ہم نہیں ہیں خٹک صاحب کے ساتھ. یہ میں نے جتنے نام لیے ان میں سے کوئی بیٹھا تھا آج؟ سارے بیٹھے ہوئے تھے جناب, یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور سارے بیٹھے ہوئے تھے جناب, سارے آئے ہوئے تھے. تو یہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے نکل کے ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں سارے کہ ہم اس پارٹی میں نہیں ہیں؟ بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ مزید لوگ کل جوائن کریں گے, کل پرسوں اور جوائن کریں گے. اچھا جو کل پرسوں آئیں گے وہ تو اچھی بات ہے, لیکن جو آج آئے تھے اور آ کے کہیں اور چلے گئے ان کے بارے میں کیا کہے گا؟ یہ اتنے سارے لوگ نہیں ہے, یہ میرے علم میں نہیں ہے سر, یہاں سے میں سن رہا ہوں. یہ آپ نے ان میں سے کسی کی ویڈیو نہیں دیکھی؟ نہیں میں نے آنیسٹلی نہیں دیکھی, بلکہ ہمیں تو وہ پشتوں میں ویڈیو, پھر ہم نے لوگوں کو بھیجی کہ اس کا ترجمہ کر کے بتاؤ ہمیں بھائی. تو پھر فخر بھائی جیسے لوگوں نے بتایا کہ بھائی جان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خٹک صاحب کی پارٹی میں نہیں ہیں. سو یو آر سرپرائز. ترجمے والے نے تو غلط نہیں کر دیا نا؟ سوری, ترجمے والے نے تو غلط نہیں کر دیا. نہیں بھائی فخر صاحب ترجمہ ٹھیک ہوا ہے نا, ان لوگوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا نا پشتوں میں جو کہہ رہے ہیں. ایکچولی بادامی صاحب پرابلم وہاں سے کریٹ ہوئی جب آپ کو انفارمیشن تک ایکسس نہیں دی جاتی, پھر کوئی کچھ بھی کہے, یہ کنسپیریسی تھیوریز ہو جاتی ہے. لیکن سر ویڈیو میں تو وہی ہے نا, ویڈیو میں وہ یہی کہہ رہے ہیں نا خٹک صاحب, یہ سوری فخر صاحب, بالکل چلو یہ کنفرم کر لیا ہے میں نے. یعقوب صاحب ویڈیو صحیح ہے, بتا رہے ہیں کہ وہ پشتوں میں یہی بتا رہے ہیں کہ ہم پارٹی میں نہیں ہے. اچھا سر یہ ملک واجد اور ارباب وسیم صاحب بھی آئے تھے نا آج؟ ملک کون سے؟ ملک واجد اور ارباب وسیم صاحب. یار میں آنےسری ان کو جانتا نہیں ہوں. وہ جو کل جن کو پولیس نے پکڑا تھا پھر آج ضمانت سے آئے تھے وہ دو لوگ. نہیں میں ان کو نہیں جانتا جی. اچھا سر یہ نئی پارٹی لانچ ہوئی تھی تو بڑی یہ تو نئی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے ٹو گیٹ میکسیمم میڈیا ایکسپوجر, تو آپ نے پابندی لگا دی کہ خبردار کوئی میڈیا والا آیا, تو اس کی وجہ؟ نہیں دیکھیے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب نیکسٹ اسٹیپ میں کچھ زیادہ اس کے ساتھ ہوگی, جو باقی لوگ آ رہے ہیں, تو ایک نیکسٹ میٹنگ بھی ویری سون ول بی ہیلڈ, تو آئی تھنک اور بہت سارے لوگ جوائن کریں گے. تو اس میں پھر میڈیا کو آنے دیں گے اس میں ہم لوگ؟ جی اس میں میڈیا الاؤڈ ہوگا؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں. اچھا بڑی مہربانی. اور سر یہ خٹک صاحب نے بار بار آج کہا کہ یہ ایک راز ہے جو پتہ لگ گیا تو تہلکہ آ جائے گا, کہ
کہ کیوں چیئرمین پی ٹی آئی کو الیکشنز کے مواقع ملتے رہے لیکن انہوں نے نہیں گئے الیکشن میں. وہ تو انہوں نے آپ لوگ کو بتایا کہ کیا راز ہے؟ آج کی میٹنگ میں بتایا کہ کیا راز ہے؟ سوال تو ہے نا سر, بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے پاس بھی ہوتے ہیں. اب میں خالد صاحب کا ذہن تو نہیں پڑھ سکتا, بٹ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے واقعی ہم پریشان رہے ہیں کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا پھر, ایسا کیوں ہوا پھر. اب میں مثلا ہم 75 MNAs بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سے کہا جی ریزائن کریں, جبکہ سب سے پوچھ لیا گیا کہ آپ مشورہ دیں. جب ہم نے کہا مشورہ یہ کوئی ریزائن نہیں کرے گا, نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ٹف ٹائم دینا چاہیے اپوزیشن کو اور پی ڈی ایم کو, اور تو اس کے بعد پھر فیصلہ تو یہی ہوا. آخر پہ کہا گیا کہ نہیں جی آئیں, اب آپ سائن کریں, ریزائن کریں, تو ریزائن کر دیے. اچھا, ابھی جو کے پی کے اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اس میں خان صاحب نے جب مشورہ مانگا تھا تو 75 سے زیادہ لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے ریزائن. کے پی کے اسمبلی سب نے مشورہ دیا ان کو کہ نہیں کرنا چاہیے, ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہوگا, ہم اپنی ایک گن جو ہے اپنے دشمن کے ہاتھ میں دے رہے ہوں گے, اور ہم ان کو اسمبلی میں ٹف ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. لوگوں نے بڑی لاجیکل باتیں کی, وہاں سارے مطلب میچور لوگ MNA بیٹھے ہوئے تھے, لیکن نہیں سنی گئی کسی کی. اچھا, آپ نے کہا کہ ظاہر ہے میں ان کا ذہن تو نہیں پڑھ سکتا, لیکن میں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ دیکھو یہ وجہ تھی کہ وہ الیکشن میں نہیں جا رہے تھے بار بار؟ ہمیں آج تک پتہ نہیں چل سکا جناب. اچھا, انہوں نے بھی نہیں. تو سر آپ سے کب کس نے رابطہ کیا کہ یہ ہم پارٹی بنا رہے ہیں اور آئیں آپ بھی ذرا بسم اللہ کریں؟ دیکھیے میں نے تو اس پارٹی کو جوائن بھی خٹک صاحب کی وجہ سے کیا تھا, اور خٹک صاحب ہی میرے مہربان ہیں, اور خٹک صاحب سے بھی میرا مشورہ ہوتا ہے, وہیں سے مشورہ ہوتا ہے میرا پالیٹکس کے بارے میں, کسی چیز کے بارے میں, تو میں ان کی گائیڈنس میں ہی چلتا ہوں. تو انہوں نے آج سے کچھ دنوں پہلے آپ سے کہا کہ بھائی آئیں اس پارٹی میں سب؟ جی بالکل. کوئی پریشر, کوئی دباؤ وغیرہ کچھ تھا؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اور خٹک صاحب پہ تو کوئی پریشر دباؤ نہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے نہیں معلوم, خٹک صاحب پہ ہوتا تو خٹک صاحب بتا دیں. اچھا, آپ اپنا تو بتائیں. اور یہ آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ الیکشن جیت جائیں گے اگلا, یا ٹف ٹائم دے دیں گے پی ٹی آئی کو؟ کیا لگتا ہے اگلے الیکشن میں آپ لوگ؟ مولانا فضل الرحمان کو نہیں یعنی کے پی کے کا اگلا وزارت اعلیٰ تک پہنچ جائیں گے آپ لوگ؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ٹائم کے اوپر. اب یہ ٹو ارلی, الیکشنز ہولڈ ہوں گے, پھر اس کے بعد پوزیشن ساری سامنے آئے گی, پھر دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے آخری سوال کہ چیئرمین یعنی یہ تحریک انصاف کا ووٹ بینک بھی متاثر ہوا ہے, یا آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے 30-40 بندہ چلا گیا, ووٹ بینک تو چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے نا, پرویز خٹک کے ساتھ تھوڑی کھڑا ہے, تو وہ وہیں پر ہے, عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا وہ جیت جائے گا, کیا فرق پڑتا ہے؟ جی تو میرے خیال میں ٹائم بتائے گا, کوئی اس پہ کلیم تو نہیں کر سکتا. ووٹ تو ایک سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے, اور وہ اس وقت پتہ چلے گا کون کس کو ووٹ کر رہا ہے. تو ابھی تک کی جو پوزیشن ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ریزنٹمنٹ ہے لوگوں میں, خاص طور پہ لیڈرشپ لیول پہ بڑی ریزنٹمنٹ ہے. لیٹس سی. تھینک یو سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. فردوس صاحب میں نے کہا وہاں کا اکاؤنٹ بھی لے لوں نا, نئی پارٹی کا انہوں نے بتا دیا. اب آپ کہیے گا, آپ جی کنٹینیو کیجیے گا. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کا کہ جو ریزنمنٹ ہے وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کیوں ہے. لیکن یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے فردوس صاحب, وہ کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کی سطح پر ہے, ووٹر میں ہے یا نہیں, یا ووٹر ساتھ کھڑا ہے, یہ بھی تو سوال ہے نا. نہیں دیکھیں اس میں بھی کیٹیگریز ہے نا, اس میں ایک وہ ووٹر ہے جس کا لینا دینا کوئی نہیں ہے پاکستان کے مسائل سے, مشکلات سے اور زمینی حقائق سے. وہ اپنے والدین کی پاکٹ منی پہ گھر سے نکلتا ہے, اور اسٹوڈنٹ ہے, ٹین ایجر ہے, یونیورسٹی میں ہے, یا سیلف امپلائڈ ہے, اس کو پرواہ نہیں ہے. دوسرا ہے کہ جو میچور ووٹر ہے اور وہ حقائق کو سمجھتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے اور یہاں ایک میچور پالیٹکس کی ضرورت ہے. یہاں پہ وہ افراتفری, انتشار اور انتہا پسندی کی جو سیاست ہے اس نے پاکستان کو کمزور کیا, پاکستان کی اساس کو کمزور کیا, اور خصوصاً 9 مئی کے بعد جو جس طرح کے واقعات ہوئے اور جو ایک کربناک سانحہ ہوا, اس نے پاکستان کی سیاست کے اندر, اس پورے سیاسی منظر نامے کے اندر زلزلہ بپا کیا. اور یہ سونامی لانے والے جو تھے, انہوں نے پاکستان کی اس سیاسی منظر نامے کو لرزہ خیز کر دیا, کیونکہ کوئی بھی سیاستدان یہ سوچ نہیں سکتا. اور فردوس صاحب اس پہ آپ کا اوپینین آ گیا ہمارے, اور اپنی پارٹی کے حوالے سے فردوس صاحب اگر بتائیں, وہی جو میں نے سوال کیا تھا کہ بھائی آپ نے کہا ہم اس گورنمنٹ کے خلاف ہے, پی ڈی ایم کے خلاف ہے, ان کی کابینہ میں آپ کے 2 لوگ آج بھی بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے کہا تھا ریزائن کریں گے, پھر آج خبر آئی کہ نہیں وہ ریزائن نہیں کریں گے, اون چودھری اور نعمان لنگڑا, تو اس کابینہ میں ہی بھی بیٹھے ہیں. وسیم اصل میں ایسا ہے کہ جو پارٹی ہے اس کے اندر جمہوریت ہے, اور جمہوریت کے اندر ہر طرح کی رائے ہوتی ہے, اور پھر ایٹ دی اینڈ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں, صدر پارٹی جو ہے علیم خان صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, ان کا آج بھی یہی موقف ہے, میرا یہی موقف ہے, اور بہت سارے
لوگوں کا یہ موقف ہے، لیکن اکثریت کا موقف جو ہے ہمارے موقف سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہ اکثریت جو ہے وہ چیئرمین پارٹی ترین صاحب کے موقف کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں معاونین جو ہیں، یہ جب آئی پی بی بنی اس سے پہلے کہ نہ یہ ایم این اے ہے، نہ یہ کوئی پارلیمنٹیرین ہے، نہ ہمارے یہ ٹکٹ ہولڈر ہے، یہ ایک انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی میں اس وقت اس حکومت کا حصہ بنے تھے، اور اس وقت اس حکومت کو استحکام کی ضرورت ہے، اور اس وقت ملک کو استحکام کی طرف لے جانے کے لیے جماعت مارز وجود میں آئی ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ زیر تکمیل ہے، تو اگر یہ وہاں استحکام کی بجائے سیاسی افراتفری اور انتشار آتا ہے، تو یہ پرائم منسٹر نے ترین صاحب کو یہ باور کرایا کہ بھئی ملک کے لیے آپ یہ دو لوگ وہاں بیٹھیں گے یا نکل جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی پرسیپشن پاکستان کے مفاد کو ڈیمیج کرے گی کہ حکومت کی صفوں میں کوئی دراڑ ہے اور لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہمارا بین الاقوامی فورم پہ ہمارے لیے چیلنج آئیں گے۔ لہٰذا آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہے، ہمارا ایک اپنا علیحدہ نشان اور شناخت ہے، اور انشاءاللہ ہم انڈیپینڈنٹلی ہر حلقے سے اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، اور ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد یا کولیشن بنانے کے یہ جو تبصرے ہیں ان سے جلدی سے اگر بتا دیں، علی زیدی صاحب اور فواد صاحب کی بات کی ہیں پارٹی میں کہ نہیں؟ جلدی سے ختم ہو گیا۔ دیکھیں، یہ ہر بندے کے کندھوں پہ اپنا بیگیج ہے، اور کلیئرٹی آف مائنڈ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ جو تو بیگیج کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ شاید اس طرح سے کھل کے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیل رہے، اور جن کو کلیئرٹی ہے اور پتہ ہے کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنی کاسٹ کے ساتھ، اور دیکھیں ان کو کلیئرٹی اس حد تک تھی تو وہ پارٹی کا حصہ بنے نا۔ اب وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس طرح سے میڈیا کی سکرین کے اوپر اس بیانیے کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن پارٹی کا وہ حصہ ہے، اور پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے پارٹی کے اس لائے عمل کے اندر ان کی انپوٹ آتی ہے، آ رہی ہے۔ چلیے میں کوئکلی اطہر صاحب اور فخر صاحب آپ سے ایک ہی سوال ہے ٹورڈز دی اینڈ، ایک منٹ اطہر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ابھی تو آنے والے دنوں میں اور بھی بڑی بڑی شمولیتیں ہوں گی، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے اس پارٹی میں خٹک صاحب والی؟ دیکھیں ایک بات تو واضح ہے، ابھی یعقوب شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، پہلے چوہان صاحب کو بھی سنا، خٹک صاحب نے بھی سوال اٹھایا کہ یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کافی ذہنی اضطراب کا شکار تھے، ذہنی طور پہ خان صاحب نے بہت زیادہ ان کو دباؤ میں رکھا ہوا تھا، تو ایک تو اپنی یہ چیز بالکل واضح ہوئی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح نیب کا ایک گیا ہوا تھا نوٹس خٹک صاحب کو اس پہ بی آر ٹی پہ، پھر اس کا کیا بنے گا؟ وہ جو ساری شخصیات تھی جن کا مالن جب بلین ٹری سونامی میں نام آتے تھے، اب کیا وہ اگر ادھر آ گئی تو یہ ساری تحقیقات ختم ہو جائیں گی؟ تو جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اور لوگ شامل ہوں گے، میرے خیال میں ہو سکتے ہیں لوگ شامل، کیا اس سے گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ گراؤنڈ پہ کوئی فرق پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور فخر صاحب یہ آپ بتائیے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں نے پوری فہرست پڑھ دی، انہوں نے مجھے حیران کر دیا، کہہ رہے ہیں بھائی جان سارے آج بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ساروں نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ ہم نہیں ہیں اس پارٹی میں، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں جو ہمارا کہنا ہے وہ بھی درست ہے، کیونکہ یہ 37 کہہ رہے ہیں، اس میں بھی کافی سارے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ان کے بیانات آ گئے ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج اس فلم کا رش پرنٹ تھا، ابھی یہ سنیما گھر میں لگنی ہے، لیکن آج جو ہم نے رش پرنٹ دیکھے اس کو دیکھتے ہوئے ٹریڈ رپورٹ یہی کہہ سکتی ہے کہ یہ فلم لگنے سے پہلے فلاپ ہو جائے گی۔ ممکنات کا نام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے جو شو تھا وہ فلاپ شو تھا۔ آلرائٹ، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، بہت بہت شکریہ۔ ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سو جناب پرویز خٹک صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگلے کچھ ایک آدھ مہینہ دیکھیں، ہم جلسے وغیرہ کریں گے اور پھر جو ہے وہ نظر آئے گا کہ ہماری پارٹی کیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ضرور ہے کہ اگرچہ اس پارٹی کے قیام سے ایسا نہیں ہوگا کہ راتوں رات ووٹ بینک یہاں سے وہاں شفٹ ہو جائے، لیکن یہ بہرحال استحکام پاکستان پارٹی ٹائپ کا بھی کوئی معاملہ ثابت نہیں ہوگا۔ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے اس کے مقابلے میں ایک زیادہ پریشان کن موو ہوگی بنسبت استحکام پاکستان پارٹی کے، جہاں پر چہرے تو بہت سارے ایسے جن کے ناموں سے پورا پاکستان واقف ہے، لیکن اسٹریٹ پاور نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ ایسے افراد ضرور ہیں بشمول پرویز خٹک صاحب اور
محمود خان صاحب, جو کہ سیٹ جیتتے ہیں نہیں جیتتے وہ ایک سوال ہے اپنے حلقوں میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر, لیکن بہرحال وہ اسٹریٹ پاور, اسٹریٹ پہ لوگوں کو منظم کرنے کا آرٹ, تنظیمی صلاحیتیں, وہ سب بہرحال بہتر طور پہ جانتے ضرور ہیں, اور اگلے کچھ دنوں میں کچھ مزید شمولیتیں ضرور ہوں گی. تو گراؤنڈ پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹی کی طرف سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہلچل ضرور نظر آئے گی, کوئی کارنر میٹنگ ٹائپ, کوئی چھوٹا موٹا جلسہ ٹائپ, ان لائک استحکام پاکستان پارٹی. سو آئی بلیو, وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ کوئی گیم چینجر اگر یہ نہ بھی ہو تو بھی بہرحال کئی اعتبار سے یہ استحکام پاکستان پارٹی کے مقابلے میں ایک بڑی پیش رفت ہے. خود فخر کاکا خیل صاحب جو کہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ حیران نہیں ہوں گے اگر کے پی کے میں اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہو جائے, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں 8 لوگ ایسے ضرور ہیں, آج جو خٹک صاحب کے ساتھ تھے ان میں سے 8 لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا اپنا ووٹ بینک ہے, جو کہ اپنا اچھا ووٹ رکھتے ہیں, اور اگر جان مارے تو شاید اپنی سیٹ بھی نکال سکتے ہیں. زندگی صحیح رہی تو کل ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.